السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزم دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ اب حضرات کو معلوم ہے کہ سیرت کا مضمون باقاعدہ ہر جمعہ کو بیان کیا جا رہا تھا، کسی وجہ سے سیرت النبی کا مضمون بیان کرنا بند رکھا گیا تھا، آج سے شروع کیا جا رہا ہے۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو تفصیلی طور پر نقل کیا ہے۔ کچھ واقعہ سورۃ الانفال میں ہے اور کچھ واقعہ سورۃ التوبہ کی تفسیر میں ہے۔ تفسیر مظہری میں لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اور محدث عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن منذر نے اور علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے۔ قریش نے جب دیکھا کہ مسلمان ایک ایک کر کے سب نکل گئے اور مدینہ میں بہت زیادہ مسلمانوں کی تعداد معقولانہ انداز میں فراہم اور مہیا ہو چکی تھی، تیار ہو چکی تھی، جس کی طاقت اور خطرے سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا، تو ان کو اپنے مستقبل کی فکر پیدا ہونے لگی۔ کفار مکہ سوچ میں پڑ گئے کہ تقریباً مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف جا چکے ہیں، مدینہ سے ہجرت کر چکے ہیں۔ اب کفار کو، مشرکین کو نمایاں طور پر نظر آنے لگا کہ ہماری عزت اور زندگی کی حفاظت اسی پر منحصر ہے کہ اسلام کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا جائے، اسلام کو مٹا دیا جائے۔ اس لیے کہ مکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے قریباً سب لوگ جا چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابی جو بہت ہی کم تھے تعداد کے اعتبار سے، مکہ میں رہ گئے تھے۔ لہٰذا ان کے لیے، مشرکین کے لیے، اس فیصلے پر پہنچنا بہت ہی آسان تھا کہ اس سے دین کے بنیاد رکھنے والے کا خاتمہ کر دینا چاہیے، اور خاتمہ کر دینا نہایت ہی ضروری ہے۔ اور دین کی بنیاد رکھنے والے کون تھے؟ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بہرحال اس کام میں مشرکین نے سوچا کہ غفلت کرنا، لاپرواہی برتنا خطرے سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اگر آج ہم نے لاپرواہی کی، غفلت برتی، تو ہمارے لیے مستقبل میں بہت بڑا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے اور ہمارا بالکل مکمل خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے نکل گئے اور مدینہ میں اپنی جماعت سے جا ملے، تو پھر اس نئے مذہب کے خطرے کا مقابلہ کرنا ہم لوگوں کے لیے بہت دشوار ہوگا۔ ان کی نظر میں یہ نیا مذہب تھا، اس لیے کہ اسلام جو ہے کوئی نیا مذہب تو نہیں تھا۔ اسلام تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے چلا آ رہا مذہب ہے۔ آج بھی لوگ یہی سوچتے ہیں کہ یہ مذہب 1400 سال پہلے سے شروع ہوا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، 1400 سال پہلے سے نہیں، بلکہ مذہب اسلام حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے چلتا آ رہا ہے۔ اور ہم میں سے کچھ ان پڑھ قسم کے مسلمان ہیں جو ناواقفیت سے اور جاہلانہ طور سے جواب دیتے ہیں لوگوں کا، کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اسلام کب سے آیا ہے، تو وہ ان پڑھ قسم کے مسلمان، جاہل قسم کے مسلمان یہ جواب دیتے ہیں کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا ہے۔ حالانکہ اسلام 1400 سال پہلے نہیں آیا، اسلام حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے آیا ہے۔
اور آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا کے سب سے پہلے بشر ہے، سب سے پہلے انسان ہیں جو ہندوستان میں آئے، اور وہ ہمارے سب سے پہلے باپ ہیں۔ بہرحال اب اسی طریقے سے مشرکین مکہ کی نظر میں اسلام مذہب نیا مذہب تھا، اور ان کو خطرہ محسوس ہونے لگا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ میں چلے جائے اور وہاں سے بہت بڑی جمعیت کو لے کر، جماعت کو لے کر، ایک لشکر کو لے کر ہمارے اوپر حملہ کرنے لگ جائیں۔ یہ خیالات قریش کے ہر شخص کی زبان سے اور ہر شخص کے دماغ میں پیدا ہو رہا تھا، حتیٰ کہ مکہ کی فضا میں ان خونی خیالات نے تمام قبائل کا احاطہ کر لیا تھا، تمام قبائل کو گھیر لیا تھا، اور بالآخر سفر کے مہینے کی آخری تاریخوں میں نبوت کے 14ویں سال بنو ہاشم کے علاوہ قریش کے قبیلوں کے تمام بڑے بڑے سردار دار الندوہ میں جمع ہو گئے۔ یہ دار الندوہ قصی بن کلاب کا گھر تھا، اور اس میں بڑی بڑی میٹنگیاں اور بڑے بڑے مشورے، بڑے بڑے میٹنگ ہوا کرتے تھے، اور اسی مذہب پر غور و خوض کرنے کے لیے قریش کے بڑے بڑے سردار جمع ہو گئے۔ اس اجلاس میں قریش کے مشہور اور قابل ذکر سردار لوگ جمع ہو گئے۔ ان میں ابو جہل ابن ہشام بھی تھا جو قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتا تھا، اور اسی طریقے سے امیہ بن خلف بھی، ابو البختری ابن ہشام، زمعہ بن اسود، حکیم بن حزام اور نضر بن حارث، عقبہ اور شیبہ، یہ دونوں ربیعہ کے بیٹے تھے، ابو سفیان ابن حرب اور طعیمہ بن عدی، جبیر ابن مطعم، حارث ابن عامر، یہ سب کے سب لوگ اس میٹنگ میں اور مشورے میں جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کا مقصد یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیا جائے، اس متعلق ہماری گفتگو ہوگی، میٹنگ ہوگی۔ بہرحال یہ جو سردار دار الندوہ میں جمع ہوئے تھے، ان میں سے بعض لوگوں کو اللہ رب العزت نے بعد میں ہدایت دے دی، جیسے جبیر ابن مطعم ہے، اور ابو سفیان ابن حرب ہے، حکیم بن حزام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان لوگوں کو اللہ نے دولت اسلام سے نوازا، اور یہ لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ ان قابل تذکرہ لوگوں کے علاوہ اور بھی بہت سے سردار اس مجلس میں شریک تھے۔ ایک بہت تجربہ کار بوڑھا شیطان جو نجد کا باشندہ بھی تھا، ایک اچھا لباس پہن کر کے آیا اور آ کر کے دار الندوہ کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ اب لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے اور سوچنے لگے کہ بھئی یہ شخص کون ہے اور یہ شخص کیوں آیا ہے۔ اب اس سے پوچھا تو پوچھنے کے بعد میں اس نے کہا کہ دیکھو میں نجد کا رہنے والا ایک باشندہ ہوں اور میں بہت اچھا شخص ہوں، آپ لوگ جس مشورے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میری رائے بہت اچھی تمہارے لیے ثابت ہو۔ تو اس شخص کی یہ بات ان سرداران قریش کو بہت اچھی معلوم ہوئی۔ اس پر تو سب کا اتفاق تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی تمام خطرات آگے آنے والوں جو ہے اس کا مرکز ہے، لہٰذا اس بات پر مسئلہ چھڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کیا برتاؤ کیا جائے۔ اب وہ جو نجد کا باشندہ تھا، جو ایک بوڑھے آدمی کے شکل میں آیا تھا اور وہ حقیقت میں شیطان تھا، وہ بھی اس میں شریک تھا۔ بہرحال اب مشورہ شروع ہوا۔ ایک شخص نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زنجیروں سے جکڑ دو اور ایک کوٹری میں بند کر دو کہ وہیں جسمانی اذیت، تکلیف اور بھوک پیاس کی پریشانی سے ہلاک اور برباد ہو جائے۔ تو
تو نجد کے رہنے والے شخص نے یعنی شیطان نے کہا کہ یہ رائے اچھی نہیں، کیونکہ اس کے رشتہ دار اور اس کی اتباع کرنے والے سن کر اس کو چھڑانے کی کوشش کریں گے اور فساد برپا ہو جائے گا، فساد بڑھ جائے گا۔ تو بہرحال اس کی اس رائے کو رد کر دیا گیا۔ پھر دوسرے شخص نے اپنے رائے سے اس طرح بیان کیا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے جلا وطن کر دو اور پھر مکہ میں داخل نہ ہونے دو۔ اس رائے کو بھی نجد کے رہنے والے شخص نے، شیطان نے دلائل کے ذریعے سے رد کر دیا۔ غرض اسی طرح اس جلسے میں تھوڑی دیر تک آپس میں بات ہوتی رہی، لوگ مشورہ دیتے رہے، رائے دیتے رہے، ایک دوسرے کی بات ہوتی رہی اور لوگ ایک دوسرے کے رائے کو اپنے دلائل کے ذریعے سے رد کرتے رہے۔ امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شخص رائے دینے والے تھے ان کا نام بھی ذکر کیا ہے۔ ایک شخص جو رائے دینے والا تھا ان میں ابو البختری ابن ہشام تھا اور دوسرا شخص زمعہ بن اسود تھا۔ اب تیسرا شخص جو آخر میں رائے دینے والا تھا اس کا نام جو ہے ابو جہل ہے۔ اس نے یہ رائے دی کہ دیکھو میری رائے یہ ہے کہ ہر ایک قبیلے سے ایک ایک آدمی تلوار چلانے والا چنا جائے، یہ تمام لوگ بیک وقت چاروں طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کو گھیر کر کے ایک ساتھ میں وار کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تلوار چلائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دے۔ اس طرح قتل کا فعل انجام پذیر ہوگا، انجام تک پہنچ جائے گا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہو جائے گا، تو ان کا خون تمام قبائل پر تقسیم ہو جائے گا، کیونکہ ایک کے بدلے میں تو سب کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے، تو جب قتل نہیں کیا جائے گا تو دیت دینی پڑے گی۔ اب دیت کو سب کے اوپر سب قبائل پر تقسیم کر دیا جائے گا تو دیت دینا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور بنو ہاشم ہم تمام قبائل قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا بجائے قصاص کے دیت قبول کریں گے، اور دیت ہم بڑی آسانی سے سب مل کر کے ادا کر دیں گے۔ ابو جہل کی اس رائے کو شیخ نجدی نے بہت پسند کیا۔ جب شیخ نجدی نے اس کو پسند کیا تو اس مشورے میں جتنے بھی لوگ بیٹھنے والے تھے، جلسے میں شریک تھے، سب نے اتفاق رائے سے اس کو قبول کیا۔ ادھر دارالندوہ میں یہ مشورہ ہو رہا تھا۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عباس سے جو روایت نقل کی ہے اس میں یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا اور بھیج کر کے وحی کے ذریعے سے کفار کے تمام مشورے کی اطلاع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور ہجرت کا حکم نازل فرمایا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کی جانب سے من جانب اللہ یہ بات معلوم ہو گئی تو ہجرت کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک دوپہر کے وقت جب کہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں گرمی کے موسم میں دھوپ کے حالت میں دھوپ سے بچنے کے لیے اور لو سے پناہ لینے کے لیے پوشیدہ ہو رہے تھے، چھپ رہے تھے، اور راستہ آنے جانے والے لوگ بھی جو ہے راستے سے بالکل خالی تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اس لیے کہ خلاف معمول دوپہر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً شبہ ہوا کہ ضرور ہجرت کا حکم نازل ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول یہ دریافت فرمایا کہ گھر میں کوئی آدمی تو ہے نہیں۔ جب اطمینان ہوا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کوئی آدمی نہیں ہے، ہاں میری دو بیٹیاں موجود ہیں، ان کے سوا کوئی نہیں ہے، اور دونوں بیٹیوں کے نام کیا تھے؟ ایک کا نام اسما اور ایک کا نام عائشہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم نازل ہو گیا ہے۔